اللہ نے قرآن میں یہ شرط لگائی ہے کہ اگر تم دعوت اللہ پر ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصرت کہا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو نصرت کہا ہے۔ اگر میں آپ سے قسم کھا کر یہ کہہ دوں کہ صرف دین کی دعوت نصرت ہے تو ہماری بات سچی ہو۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص اسلام کو فقیر سمجھ کر اس پر مال خرچ کرتا ہے تو میری بات آپ یاد رکھیے گا، اگر دعوت اللہ کے بغیر مسلمان مال خرچ کرے گا خیر کے کاموں میں، اپنوں پر یا غیروں پر، میری بات بہت اہم ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا اپنوں پر یا غیروں پر، تو اس سے مال کی محبت حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں۔ دین کی حرص پیدا، اس سے مال کی محبت پیدا ہو۔ اگر مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرچ کرے گا دعوت کے بغیر تو لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ آپ دعوت اللہ کے ساتھ انفاق بھی کریں، اکرام بھی کریں، مال خرچ کریں دعوت کے ساتھ۔ میں تو صاف طور پر کرتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر خیر کے راہوں میں مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے۔ میری بات بہت جا کر سنیں، یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جن اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رفاہی کاموں میں اور خیر کے کاموں میں، مسجد تعمیر کرانے میں، کنویں کھدوانے میں، یتیم خانے بنانے میں، بیواؤں کی مدد کرنے میں، ننگوں کپڑا پہنانے میں، بھوکوں کھانا کھلانے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ تمام اخراجات کی وہ شکلیں ہیں جس میں غیر مسلم بھی مال خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی مال خرچ کرتا ہے، اس میں اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے عرض کی ہے آپ سے مال کے خرچ کرنے کی شکلیں، یہ ساری شکلیں ایک مسلمان کی مدد ہے۔ ساری شکلیں مسلمان کی مدد ہے۔ میں سوال کر رہا اسلام کی مدد، سوال کر رہا ہوں اسلام کی مدد، یہ تو مسلمان کی مدد ہے۔ کیا آپ خیر کی راہ میں مال خرچ کریں، یہ اسلام کی یہ مسلمان کی مدد ہے۔ اسلام کی مدد کیا ہے؟ ایک مسلمان کو دعوت دے کر اللہ کی ذات سے ملا دینا، یہ اسلام کی مدد ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کا مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے، اتباع سنت کے باب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بلکہ ساری کی ساری امت مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ساری کی ساری امت اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اگر سارے خیر کے کام کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، یتیم خانے تعمیر کرائے، بیواؤں پر یتیم پر مال خرچ کرے،
سارے خیر کے کام کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے۔ لکھا ہے کہ ان سارے خیر کے کاموں کے وہ انوارات نہیں ہیں جو نور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے طریقے کی سنت میں ہے۔ یہ لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آپ سے براہ راست ثابت ہے، جس کو آپ نے خود کیا ہے، اس کا متبادل کسی بڑے سے بڑے کام کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ کے طریقے استنجے کی سنت کے انوارات ان سارے خیر کے کاموں سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، تو پھر جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اور جس میں آپ نے اذیتیں برداشت کی ہیں، اس کے انوارات کیا ہوں گے، اس سے آپ اندازہ کر لیجیے۔ میں یہ مشکاۃ شریف کی شرح ظاہر حق سے میں نے عبادت کی، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر لوگ دعوت کے بغیر، دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کریں گے تو اس سے لوگوں میں مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی اور دین کی دعوت پر جمع کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جمع کیا لوگوں کو تو 40 آدمی جمع ہوئے آپ کے خاندان کی، ان کو دعوت دیا اور ان میں سے ہر ایک کی خوراک، ایک فرد کی خوراک ایک بکرا، اس کے شوربے کے ساتھ، اس کے سالن کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، ایک مشرک کی خوراک ایک بکرا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کی خوراک ہے۔ ان 40 آدمیوں کو مدعو کیا ہے کھانے پر، تو 40 آدمیوں کے لیے 40 بکرے ہونے چاہیے۔ لیکن آپ سے کو دکھلانا تھا کہ اگر تم امت کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو، اللہ سے جوڑنا چاہتے ہو، تو پھر ہم ان کو متاثر کریں گے اس محنت کی برکت سے۔ مجھے عرض کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مال کا انفاق دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے۔ مال کا انفاق دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے۔ مال کا خرچ کرنا دعوت کے بغیر، مال کا خرچ کرنا دین کی دعوت کے بغیر سنت نہیں ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں حدیث میں، کیونکہ ہم اس زمانے کے مسلمان اس بات سے خالی ذہن ہیں، پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اسے لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں عرض کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کے لیے، جن میں سے ہر آدمی ایک بکرا کھایا کرتا تھا، آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ بکری کا اگلا ایک پیر، بکری کا اگلا ایک پیر، اگلا والا جس پہ گوشت کم ہوتا ہے، جس کو آپ دست کہتے ہیں یا اگلا پیر کہتے ہیں، ایک پیر اور 14 چھٹانک آٹا۔ کتنا؟ 14 چھٹانک آٹا اور بکری کا ایک اگلا پیر صرف، یہ کھانا تیار ہوا اور ان 40 آدمیوں کو بلایا گیا اس کھانے پر، جن میں سے ہر آدمی ایک مکمل بکرا اکیلا آدمی کھاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس سے ہمیں یہ بتلانا ہے کہ اگر آپ کا یہ اکرام ان کو دعوت اللہ کے لیے اور اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے تو برکت تو یہ ہوگی، برکت تو یہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مشرکین کا اور کفار کا اکرام کیا ہے، جیسے ہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل سے مال کی محبت نکل جایا کرتی تھی۔
اپنے دل سے فوراً نکل جاؤ، فوراً۔ ایسے واقعات ہیں صحابہ کے کہ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا میدان میں، ایک صحابی اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے ان کا حصے کا مال غنیمت ان کے ساتھی کو دیا کہ دیکھو وہ ہے نہیں اور یہ مال غنیمت ان کا حصہ ہے کہ اس کو پہنچا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ مال لے کر گیا اپنے ساتھی کے پاس کہ یہ تمہارے لیے مال ہے۔ کیسا مال؟ یہ تو مال غنیمت ہے، یہ مال غنیمت ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے اللہ کے راستے کی محنت اور جہاد سے۔ وہ مال لے کر آپ میں حاضر ہے، آ کر کہ یا رسول اللہ یہ مال میں لے کر آیا ہوں، مال غنیمت جو آپ نے بھیجا ہے یہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے اسلام اس مال کے لیے قبول نہیں کیا۔ فرمایا یہ تو اللہ نے تمہیں مال غنیمت دیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے۔ کہ نہیں، ہم نے دین کی محنت اس مال کے لیے نہیں کی ہے اور ہم نے اسلام کو مال کے لیے قبول نہیں کیا ہے، ہمیں یہ مال نہیں چاہیے، یہ مال نہیں چاہیے۔ تو میں آج کرنا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خیر کے کام میں کچھ مال خرچ کر دو، حالانکہ یقینی بات یہ ہے اپنی ذات سے کسی کو دعوت دینا، اپنی ذات سے کسی فرد کو دعوت دینا ساری دنیا کے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ آپ پڑھیے نا حدیث، تو ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور وہ اس سارے مال کو وہ خیر کے راستے میں خرچ کر دے، تو یہ بات اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کے دعوت دینے والا اس پوری دنیا کے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ سے کہ ابن رواحہ اگر ساری دنیا کا مال جتنا زمین میں ہے، روایت اسی طرح ہے، تم اگر یہ سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خیر کے کام میں خرچ کر دو، صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کا حاصل نہیں کر سکتے، وہ تم سے 500 سال آگے چلے گئے۔ پڑھیے روایت۔ تو مجھے آج یہ کرنا تھا کہ اگر مسلمان خیر کے راہ میں مال خرچ کرنے کو دعوت کا بدل سمجھ بیٹھا، تو بات آپ ذہن میں رہے آپ کے کہ صرف مال خرچ کرنے سے وہ غیبی مدد نہیں آئے گی، جو غیبی مدد، اس غیبی مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے، اسلام کی نصرت پر ہے، اور مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے، مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، پھر اگلی بات بتاؤں گا کہ اگلی شرط کیا ہے اللہ کی غیبی نصرت کی۔ فرماتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایک صاحب آئے، آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے اگر میں مدینہ منورہ میں رہ کر 6000 سونے کی اشرفیاں مدینے میں رہ کر بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور بہت سارے خیر کے کام ہیں ان میں خرچ کر دوں، تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ یہ سوال کیا صحابی نے آ کر آپ سے۔ آپ نے فرمایا جواب میں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے، اس کا صرف اللہ کے راستے میں کہ خروج میں ہونا، اگر جو وہ سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ تجھ سے کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ خیر کے کاموں مال خرچ کرنے کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی خیر کے کام مال خرچ کرتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں، آپ خود دیکھ لیں اس زمانے میں
بیماری آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں کوئی آفت آ جائے، غیر مسلم مسلمانوں کی مدد عام طور سے کرتے ہیں۔ سردیوں میں کمبل تقسیم کرنا، گرمی میں ٹھنڈے پانی کی پیاو لگانا، لوگوں کو راحت رسانی کے کام کرنا، اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے، اسلام کی مدد نہیں کر سکتا۔ اسلام کی مدد تو صرف مسلمان کر سکتا ہے، اور اسلام کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لے آؤ۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ دین کی نصرت ہے کیا، پہلے یہ تو معلوم ہو دین کی نصرت کیا ہے۔ دین کی نصرت کہتے ہیں دعوت الی اللہ، اور دعوت الی اللہ یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو اللہ سے جوڑ دیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت جس سے باطل مرعوب ہوتا ہے اور مسلمان کو اپنے دین پر استقامت حاصل ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کیونکہ دو وعدے کیے ہیں، اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے ساتھ غیبی مددوں کے واقعات پڑھا کرو اور بیان کیا کرو۔ میں آپ سے صاف کہوں، آپ کو برا نہ لگے، صرف انفرادی مطالعہ کرنا یقین تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کے درمیان ان واقعات کو بیان نہ کریں۔ ہماری بات یہ لکھ لینا، انفرادی مطالعہ مفید نہیں ہے جب تک آپ اس کی لوگوں کو دعوت نہ دیں۔ اس لیے کہ یہ بات تو بالکل قرآن حدیث سے واضح ہے کہ آدمی کسی چیز کے کمال تک جب پہنچ سکتا ہے جب وہ اس پر دوسروں کو آمادہ کرے۔ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں کتاب کا لیکن آپ اس چیز کو لوگوں میں بیان نہیں کرتے تو یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ اس چیز کی معلومات تک تو پہنچ سکتے ہیں مگر اس کے یقین تک نہیں پہنچ سکتے۔ معلومات تو فراہم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میں تم علماء سے کہہ رہا ہوں کہ صرف مطالعہ کافی نہیں ہے، بلکہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اذا ذکر اللہ، یہ ذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی یاد دوسروں کو دلائی جاتی ہے تو دل دہل جاتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ، یہ لفظ تعدیہ کے معنی دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جائے گی تو دل دہل جائیں گے۔ جب صحابہ نے کلمہ پڑھا بادشاہ کے محل میں اور سارا محل ہلنے لگا تو بادشاہ نے سوال کیا تھا صحابی سے کہ یہ تم یہ کلمہ اپنے گھر میں پڑھتے ہو، ہمارا گھر ہلتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو گھر آج تک نہیں ہلے اس کلمہ پڑھنے سے۔ آپ سنیے تو صحیح، اگر صرف کلمہ پڑھنے سے گھر ہلتا، میں بہت اچھا سوال کر رہا تم لوگوں سے، اگر صرف کلمہ پڑھنے سے گھر ہلتا تو صحابہ گھر ہلنے چاہیے تھے۔ صحابی صاحب انکار کر رہے ہیں روایت میں، ہم نے یہ کلمہ کبھی اپنے گھر میں جب بھی پڑھا ہمارا گھر کبھی نہیں ہلا، صرف آپ کا محل ہل رہا ہے، اس کلمہ پڑھنے سے کیا وجہ ہے؟ پڑھیے رہا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پورا قلعہ ہل رہا ہے اور قلعے کی ہر چیز ہل رہی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، جب آپ اپنے گھر میں کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا آپ کا گھر ہلتا ہے؟ بتائیے کیا جواب دیا صحابی نے کہ نہیں جی ہمارا گھر تو کبھی ہلا ہی نہیں، صرف یہاں کلمہ پڑھنے سے گھر آپ کا قلعہ ہل رہا ہے۔ سنیے آپ، اس کا قلعہ دہل گیا ساجِ کلمہ پڑھنے سے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس دعوت کا رعب ہے، اس دعوت کا رعب ہے کہ جب یہ انفرادی ذکر کرتے تھے تو گھر کبھی نہیں ہلا، اور جب یہ کلمے کی دعوت کو لے کر اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں تو یہاں کلمے کے پڑھنے سے گھر ہل رہا ہے۔ یہ وجہ اس کی ہے کہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جائے گی
تو دل دہل جائیں گے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر دوسروں کو سنایا جائے گا، اذا تلیت علیہم، دونوں لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا متعدی بنانا اور اس علم کو دعوت میں لانا، اس سے آدمی کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. مجھے عرض کرنا ہے آگے. ابھی تو میں آپ کو ایک بنیاد سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیاد جس پر ساری غیبی تائیدات کا مدار ہے. ایک شخص عبداللہ بن حذافہ، ایک اکیلا آدمی، ادھر روم کی پوری بادشاہت، ایک اکیلا عبداللہ بن حذافہ، ادھر روم کی پوری بادشاہت. ان کو نصرانی بنانے میں ناکام ہو گئی. آپ اس زمانے میں دیکھ لیں مسلمان کا، نعوذ باللہ میں کیا عرض کروں، اجتماعی طور پر عالمی سطح پر آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، اپنا ملک دیکھ لیں، اپنا صوبہ دیکھ لیں، اپنے اضلاع دیکھ لیں، اپنے گاؤں، اپنے ضلع کے گاؤں دیکھ لیں. اگر کوئی معمولی سے معمولی مال کا کوئی لالچ دے دے تو مسلمان سب سے پہلے دین بیچنے کو، دین چھوڑنے کو تیار ہے. سب سے پہلے دین چھوڑنے کو تیار ہے. اس لیے کہ ارتداد کے 3 اسباب ہوتے ہیں، ارتداد کے 3 اسباب ہوتے ہیں، ارتداد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ارتداد کے 3 اسباب، 3 مرحلے. ارتداد کے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں. جہالت، اپنے علم سے ناواقف، جہالت اور فرصت، فارغ بیٹھے ہیں. جہالت اور فرصت اور غربت، یہ 3 اسباب ہوتے ہیں ارتداد کے. کہ اگر مسلمان اپنے دین سے واقف نہیں ہے تو دوسرے کا مذہب اختیار کرے گا، اور مسلمان اگر اپنے دین کی دعوت میں مشغول نہیں ہے تو دوسروں کا دین اختیار کرے گا. دیکھیں آپ، بہت آسان سی بات ہے کہ مسلمان 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو کوئی اس کو دعوت دے رہا ہوگا یا کسی کو دعوت دے رہا ہوگا. اور میں آسان مثال عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی اپنے دین کی دعوت پر قائم ہے وہ دوسرے کی دعوت قبول نہیں کر سکتا. میری بات یاد رکھیے آپ، تبلیغ کا مقصد صرف دین سکھلانا نہیں ہے کہ آپ دین سیکھ لیں، دین سیکھ کر آپ فارغ ہو جائیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں. اس دعوت کا مقصد ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانا ہے کہ اگر آپ دعوت پر قائم ہیں تو آپ باطل کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ دعوت چھوڑ دیں گے تو آپ کے پاس وہ قوت دفاع ختم ہو جائے گی جس قوت سے آپ باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ قوت ختم ہو جائے گی دعوت کے چھوڑنے سے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. تبلیغ کوئی وقتی مدرسہ نہیں ہے دین سیکھنے کا، بلکہ باطل کے مقابلے میں اپنے دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے. اس کو دعوت کہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اچھی بات آپ کو بتائی ہے کہ 3 اسباب ہیں ارتداد کے: فرصت، غربت اور جہالت. آدمی فارغ ہے، جو آدمی فارغ ہوگا باطل سب سے پہلے اس کو مشغول کرے گا اپنے کام میں. دوسری بات میں عرض کہ جو دین سے ناواقف ہے، جس کو اپنے دین کی خبر نہیں ہے، اس کو باطل، حق اور باطل کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوگا. اس لیے میں بہت تاکید سے آج سے رات بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں مدارس کا قیام اور اپنی مسجدوں میں مکاتب کا قیام اس لیے فرض عین ہے، فرض عین ہے. اس لیے فرض عین ہے تاکہ کوئی مسلمان اپنے دین سے جاہل نہ رہے، اس لیے کہ جہالت ارتداد کا سبب ہے. تیسری بات میں نے عرض کی
کہ فقر اور غربت یہ بھی آدمی کو مجبور کر دیتی ہے، ورنہ صحابہ کرام نے باوجود فقر کے اور باوجود انتہائی محتاجگی اور ضرورت کے کبھی کسی کے لالچ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑا، کبھی نہیں. دیکھ لیجیے آپ وہ مالدار صحابہ اسے بن عمیر جیسے، جن کے جیسا کپڑا، جن کے جیسا جوتا، جن کے جیسا عطر کوئی لگانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اتنا قیمتی سامان استعمال کرتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا اور ان کی والدہ نے ان پر مال خرچ کرنا بند کر دیا اور ان کے جو کپڑے ان کے بدن پر تھے وہ بھی اتار لیے، یہ ایک کھال کا ٹکڑا ان کو ملا جس سے یہ اپنی سطر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، یا ایک چھوٹی سی چادر کہیں سے پڑی ان کو ملی جس سے انہوں نے اپنا سطر چھپانا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آگے فرمایا یہ مصعب بن عمیر ہے، اس سے اچھا جوڑا پہننے والا مکے میں کوئی نہیں تھا، اس سے اچھے عطر اور اس سے اچھے جوتے قیمتی پہننے والا مکے میں کوئی نہیں تھا. آج اس سے زیادہ کپڑے کا محتاج کوئی نہیں ہے، اس کے بعد اپنی سطر چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں. لیکن اس سب ان حالات نے ان کو اپنے دین سے ہٹنے نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ میں اللہ کی 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صرف دعوت وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. صرف دعوت وجہ. بہت آسان بات ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں دوسروں کو دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ اس دن کسی اور کی دعوت قبول نہیں کرتا. آپ میری بات پر توجہ دیجیے نا. اگر آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے اور سارے محلے والوں کو آپ نے اپنے گھر میں دعوت دی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں سارے محلے کو چھوڑو، اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک آدمی کو آج اپنے گھر میں دعوت دی ہے کھانے کے لیے، تو کیا آپ اس آدمی کو چھوڑ کر کسی اور کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ اس سے کہتے بھائی تم تو کھانا میرے گھر میں آ کے کھا لینا کھانا، مجھے ذرا کہیں جانا ہے. ارے بھائی آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ مجھے وقت دیجیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک آدمی اگر لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلا کر کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتا تو جو دین کی دعوت پر قائم رہے گا کیا وہ باطل کی دعوت کو قبول کر لیں گے؟ ہم تو ہر فرد سے دعوت اس لیے دلوانا چاہتے ہیں. تم سمجھتے ہو تبلیغ کا کام صرف دین سکھلانا ہے، میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کا کام ہر مسلمان کو اس لیے داعی بنانا ہے کہ اس کے پاس باطل کے دفاع کی کوئی قوت نہیں ہے دعوت سے بڑھ کر. ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے صحابی، ادھر پوری روم کی بادشاہت، اس نے نصرانی ہونے کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے، آپ نصرانی ہو جائیے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں. پہلے لالچ پیش کیا جاتا ہے. پہلے ہر جگہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کفر کا، اور صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. پہلے ان کو مال پیش کرو، ان کے لیے اس لیے کہ باطل کے نزدیک مال اور جان یہ قیمتی چیزیں ہیں اور مسلمان کے لیے دونوں بے قیمت ہیں. انہوں نے مال پیش کیا کہ آدھا ملک آپ لے لیجئے، آدھی فوج آپ کی، آدھی پبلک آپ کی، آدھی زمین آپ کی، آپ میرے ملک میں آدھے کے آدھے شریک ہو جائیں. فرمایا نہیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں. وہ مایوس ہو کر کہنے لگا تو میں آپ کو قتل کروں گا. کہنے لگے اس کی تو ہم تلاش میں پھرتے ہیں، آپ قتل کریں ہمیں، اس سے اچھی ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. ہم ہمیشہ قتل کو حیات پر اور موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. یہ تو ہمارے مطلب کی بات آپ نے کی ہے. میں کہتا ہوں یہ بات صرف دعوت کا اثر ہے جو یہ بات کہلوا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم دعوت اللہ پر قائم ہو، کہیں آپ ثابت کر دیجئے، کوئی ثابت کر دے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ثابت کر دے کہ کوئی ایک صحابی ایسا ثابت کر دے کوئی کہ جس نے مال خرچ کیا ہو جان خرچ نہ کی ہو، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میں صاحب کہتا ہوں جس طرح کوئی صحابی بے نمازی نہیں ہو سکتا اس طرح کوئی صحابی غیر داعی کو ثابت نہیں کر سکتا. آپ اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام فرض کفایہ ہے، اور میں کہتا ہوں
کہ جو کام ہر مسلمان کے اپنے دین کی طرف سے دفاع کی قوت ہے اس کو فرض کفایہ کہنا سب سے بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ یہ تو میرے اپنے دین کے دفاع کا میرے پاس نسخہ ہے، میں اپنے دین کا دفاع کیسے کروں گا؟ ہر آدمی اپنے دفاع کے لیے خود انتظام کرتا ہے، ہر آدمی اپنے دفاع کے لیے خود انتظام کرتا ہے۔ سردی ہے، ہر آدمی کپڑا خود پہنتا ہے، مجھے سردی سے بچنا ہے۔ سردی ہے، ہر آدمی اپنا انتظام خود کرتا ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ سردی آئی ہے تو چلو بھائی فرض کفایہ ہے، چند لوگ اگر کمبل اوڑھ لیں تو باقی کی طرف سے سردی چل جائے گی، تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ جس طرح سردی کا دفاع ہر آدمی کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، اس طرح میں کہتا ہوں کہ باطل کا دفاع دعوت کے ذریعے ہر آدمی کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، ہر شخص کی اپنی ذاتی ضرورت ہے۔ ساری روم کی بادشاہت ایک مسلمان کو نصرانی بنانے میں ناکام ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ باطل ایک فرد سے مغلوب ہو رہا ہے۔ باطل ایک فرد سے مرعوب ہو رہا ہے، یہ صرف دعوت کا اثر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس لیے ہم عرض کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں تک بھی دعوت کو بھیجا، لیکن خط نہیں لکھ دیا، صرف خط لکھا بادشاہوں کے لیے، لیکن خط جماعت کو دے کر بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خود جا کر دعوت دیے بغیر خطوط سے اور تحریروں سے نہ ذمہ داری ادا ہوگی، نہ اس کی قربانی ہوگی، نہ اس سے ذمہ داری ادا ہوگی، اور نہ غیر مدد آئے گی۔ پکی بات ہے۔ اس زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے کہ آلات اور ذرائع سے بھی دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، اس زمانے کے جاہلوں کا خیال، یہ اس زمانے کے جاہلوں کا خیال ہے کہ اور ذرائع سے بھی دین کی بات پہنچائی جا سکتی ہے، ورنہ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف خود جا کر دعوت دینا سنت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ سنت نہیں ہے، کوئی ذریعہ۔ اور جو عمل سنت نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، تو قرآن اس سے بھرے ہوئے ہیں، ان تطیعوہ تہتدوا، تو شرط ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم اتباع سنت پر ہو تو ہدایت کے راستے پر ہو۔ ہم بہت اہم بات کرتے ہیں، اگر آپ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام امت تک پہنچا رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، نہیں، آپ خود پہنچائیں، آپ خود پہنچائیں تو دعوت ہے۔ اور اگر آپ ذرائع اختیار کرتے ہیں، اخبار کے، رسائل کے، موبائل کے، اگر آپ ذرائع اختیار کرتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، اتنا کہہ سکتا ہوں مجبوری میں کہ ہاں اس سے معلومات دین کی مہیا ہو سکتی ہیں، یا معلومات کی جو ہے معلومات نشر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دعوت نہیں، یہ دعوت نہیں۔ مولانا صاحب کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے ملفوظات میں، کہ قلم سے کسی بات کو لکھ کر بھیجنے کی حیثیت، قلم سے دین کی بات کو لکھ کر کسی کو بھیجنے کی حیثیت ایسی ہے جیسا پانی نہ ہونے پر آدمی مجبوری میں تیمم کر لیتا ہے۔ اگر پانی موجود ہے تو تیمم باطل ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اگر پانی ہوتے ہوئے کوئی، اور اگر تیمم کر لیا اور وقت سے پہلے نماز ادا کرنے سے پہلے پانی حاصل ہو گیا تو تیمم فوراً باطل ہو جائے گا۔ مولانا صاحب کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ میں قلم کی حیثیت تیمم کی طرح ہے، تبلیغ میں قلم کی حیثیت تیمم کی طرح، تبلیغ میں قلم کی حیثیت تیمم کی طرح ہے۔ مولانا صاحب کا ملفوظ چھپا ہوا ہے، آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ بات پہنچانے کے اور بھی ذرائع ہیں،
اگر مسلمان کا قدم نہیں اٹھتا دعوت کے لیے، قلم اٹھتا ہے صرف، آپ صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ نبی کے طریقے محنت کی اذیت قلم میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو قدم اٹھانے میں ہے۔ جو اذیت طائف میں پیش آئی ہیں آپ ان پر غور کیجیے۔ کہ وہ مدد اللہ اکبر، اپنی قوم کا آپ دعوت دی، آج کی دعوت کا رد کیا گیا تو میکائیل اللہ کی طرف سے یہ پیشکش لے کر آئے کہ جو دو پہاڑ ہیں جبل احمر ابو قبیس، ہم ان دونوں کو ملا کر آپس میں ان سارے جتنے مکے میں آپ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں انہیں سب کو پیس کر ختم کر دیں، کچل کر۔ دو پہاڑ ہیں جبل احمر ابو قبیس، ان دونوں کا ہم ایسا ملا کر ایک پہاڑ بنا دیں، ان کے درمیان کی پوری آبادی ختم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو ان کو دعوت دیتا رہوں گا۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا مجھے جتنی حرص ان کے ایمان لانے کی ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اتنی حرص مجھے ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں ان کے پیدا ہونے کا انتظار ہے اور ان کو دعوت دینے کی حرص ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے جن کا پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس بھی جماعتیں بھیجی ہیں۔ تحریر ضمناً ہے، اصل نہیں ہے، ہماری بات یاد رکھ، تحریر اصل نہیں ہے، اصل تحریک ہے، اصل تحریک اصل تحریک اصل ہے۔ اور خط بھی آپ نے بادشاہوں کو بھیجا ہے، خط بادشاہوں کو بھیجا ہے، ورنہ جماعتیں جو بے شمار جماعتیں مدینے سے روانہ ہوئی ہیں وہ ساری جماعتیں دین کی دعوت کو لے کر گئی ہیں۔ صرف بادشاہوں کے پاس یا بڑے نوابوں کے پاس آپ نے خطوط بھیجے ہیں بطور ثبوت کے۔ چنانچہ مجھے جو عرض کرنا تھا کہ دعوت کا رعب کیا ہے میں عرض کر چکا ہوں، میں حذافہ کا واقعہ، اور اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کسرا کے پاس بھیجا جماعت بنا کر، حضرت حذافہ بھی اس میں تھے اور شجاع بن وہب بھی اس میں تھے، عبداللہ بن عمر بھی روایت میں آتا ہے کہ اس میں تھے۔ یہ خط لے کے گئی کسرا کے پاس، کسرا کو غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے خط کیوں لکھا ہے اور انہوں نے مجھے دعوت کیوں دی ہے، اور اس سے بڑا غصہ اس بات پر آیا کہ انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے۔ یہ میری انہوں نے کیا توہین کی ہے اور میری عزت کے خلاف ہے یہ بات کہ میرا نام بعد میں لکھا اور اپنا نام پہلے لکھا۔ معلوم کیا کون لوگ ہیں یہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں، بیچارے فاقہ مست قوم ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، آپ کوئی بڑی لمبی چوڑی فوج نہ بھیجیے، یہ تو بہت کمزور لوگ ہیں، آپ صرف 2 فوجی بھیجیے جو ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ بازان جو یمن کا گورنر تھا اس کو حکم دیا کسرا نے کہ ان کو گرفتار کراؤ، وہاں سے اس نے 2 فوجی آج گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ یہ دونوں فوجی روانہ ہوئے یمن سے، پہلے طائف پہنچے، طائف کے کفار سے ملے۔ بھائی کیسے آنا ہوا کہ ہم انہیں محمد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بڑے بادشاہ کسرا نے بھیجا ہے حکم سے، ہم انہیں لینے کے لیے آئے۔ مکے طائف کے کفار نے بڑی چین کا سانس لیا اور کہنے لگے اب تو بڑی سپر طاقت ان کے مقابلے میں آ گئی ہے، اب تو ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں، اب تو بڑا بادشاہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا۔ اندازہ نہیں ہوتا نا، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ دعوت کے ساتھ اللہ کی کیا غیبی مدد ہے۔ اور صاحب تو ہر سمجھتے تھے اگر تم اپنی گلی میں گشت کرتے ہوئے لندن اور امریکہ کی نیت کر لو تو تمہارے گشت کے اثرات وہاں تک پہنچیں گے۔
نیت کر. اگر تم گشت میں تو صاف فرماتے تھے کہ محنت ایک ہے، میدان تین ہے. محنت ایک ہے، میدان تین. محنت ایک ہے، میدان تین ہے. کیونکہ محنت کے دو رخ ہیں. اپنی ذات کو محنت کا میدان بنانا، فرماتے کہ یہ صالحین کی محنت ہے، نہ یہ انبیاء کی محنت ہے، نہ یہ شہداء کی محنت ہے، نہ یہ صدیقین کی محنت ہے. اس لیے کہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان چار قسموں میں اسی میں اللہ کا انعام ہے. اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے. اکثریت محنت کر، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ تین قسم محنت کرنے والے ہیں. صالحین وہ ہیں جو اپنی ذات پر محنت کرتے ہیں. میری نماز، میرا ذکر، میری تلاوت، مجھے کوئی مطلب نہیں کسی سے، کوئی دین پر آئے یا نہ آئے، مجھے تو اپنی فکر ہے، میرا تو اپنا کام ہے، اور میں تو اپنی عبادت کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہوں، باقی مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ بات آپ پہلے سنتے جائیے کہ اپنی ذات پر صرف محنت کرنے سے ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی. یہ بات آپ یاد رکھیں. صرف اپنی ذات کو اگر کوئی آدمی محنت کا میدان بنا لے کہ میری اپنی نماز، میری اپنی تہجد، میرا اپنا ذکر و تلاوت، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اور میں کوئی نیکی کام نہیں چھوڑوں گا، اگر کوئی آدمی صرف اپنی ذات کی فکر میں لگا ہوا ہے تو ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک دوسروں کو دعوت نہ دے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اے بھائی ہاتھ رکھا کرو منہ پہ. یہ بات نہیں، ہاتھ رکھو منہ پر. دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر مسلمان کے اپنے ایمان کی تکمیل دوسروں کو دعوت دینے میں